رب العالمین کی توفیق سے ہم وہ اعمال پڑھ رہے ہیں جو بظاہر معمولی اور اپنے انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خطرناک یا بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ ایسے ہی اعمال میں سے آج کے سبق کا پہلا عمل پڑوسی کو ایذا دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایماندار نہیں ہوتا، اللہ کی قسم ایماندار نہیں ہوتا، اللہ کی قسم ایماندار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی بات کہنے کے لیے 3 قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت ہے، اور بات کی حتمی اور بات کے حتمی قطعی اور اٹل ہونے کو بیان کرنے کے لیے 3 دفعہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی 1 دفعہ فرمائی ہوئی بات بغیر کسی قسم کے پوری کائنات بدل جائے وہ بات نہیں تبدیل ہو سکتی، لیکن پھر بھی قسم کھائی 3 دفعہ اور بات کو دہرایا کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ قیل عرض کیا گیا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں اے اللہ کے رسول جن کے بارے میں آپ اس قدر تاکید سے فرما رہے ہیں؟ قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، حج و عمرہ ہے، اگر پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اور تکلیف دینا نہیں، یہاں تو صرف بات ہے کہ پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کا ایمان کدھر ہے؟ خوفناک بات۔ اس بارے میں شاید آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کوتاہی کافی زیادہ۔ توجہ فرما لیجیے، پڑوسی کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کرنا جس سے اس کو اذیت ہو، اس میں شامل ہے۔ اپنا کوڑا پڑوسی کے گھر کی جانب رکھنا جس سے اس کو تکلیف ہے، وہ اس میں داخل ہے۔ رات کو ایسی صورت اختیار کرنا کہ اس کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ، قرآن کریم اونچی آواز سے لگا دیا، اب رات کا وقت سونے کا ہے، میرا دل چاہے، آپ کا دل چاہے قرآن پاک سنیں، لیکن اس کی آواز سوئے ہوں کو بیدار کرنے کے لیے استعمال تو نہ کی جائے۔ تو جو فرما لیجیے، اور اللہ کرے کہ میرا بات کا کہنا غلط نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو۔ اگر قرآن پاک رات کو جو سونے کا وقت ہے ایسی آواز سے پڑھا جائے یا ریکارڈر سے سنایا جائے کہ پڑوسی کے آرام میں خلل ہو اور وقت تو سونے کا اس کی اجازت ہے، تو گانے، ڈرامے اور دیگر بکواس اس کے ساتھ پڑوسی کو تنگ کرنے کی اجازت ہوگی؟ اللہ جانے کہ وہ گناہ کہاں کا کہاں پہنچتا ہے۔
گھروں میں ایسا نظام اختیار کرنا کہ رات کو اڑوس پڑوس والے تنگ ہو جائیں، گپے مارے ہیں اونچی اونچی آواز سے، کہکے ہیں، ہنسنا ہنسانا ہے، اور پڑوسی بیچارہ کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نہ کرے یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ پڑوسی کا کوئی بچہ اپنے حدود میں آ گیا آخری حد تک یا کچھ اس کو تکلیف پہنچائی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ یہ ساری باتیں پڑوسی کو ایذا دینے میں شامل ہیں، اور مومن پڑوسی کو ایذا نہیں دیتا بلکہ اس کا خیال